اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ یہ جو کہا گیا کہ آگ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان آگوں سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اہم نصیحت، کسی سے اختلاف ہو تو آدمی اس کو دلیل سے رد کر سکتا ہے، مگر یہ درست نہیں کہ آدمی اس پر عیب لگائے، اس کو بدنام کرے، اس کو الزام تراشی کا نشانہ بنائے۔ پہلی بات جائز ہے، مگر دوسری بات سراسر ناجائز۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیاوی حیثیت محفوظ اور مستحکم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے شخص پر بے بنیاد الزام لگانے سے ان کا اپنا کچھ بگڑنے والا نہیں، مگر یہ صرف نادانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا آگ کے گھڑے میں چھلانگ لگانا ہے، ایسا آگ کا گھڑا جس سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کے لیے نہ ہوگی۔ اس لیے غیبت سے بھی بچیے، لوگوں پر عیب لگانے سے بھی بچیے، اور ٹوہ میں بھی لگنے سے بچیے، کسی کے ٹوہ میں بھی نہ لگیے۔ ٹوہ میں رہنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔